آپ کے بار بار خطبات دعوت اللہ کے سلسلے میں آ رہے ہیں جی. تو میں جہاں تک سویڈن کی جماعت ہے ہم اس حد تک خدا تعالیٰ میں توفیق نہیں دیتا جس حد تک آپ کی منشا ہے. خدا تعالیٰ توفیق تو دیتا ہے, آپ نہیں توفیق پاتے. ہاں, تو پھر بھی اللہ کا نام لگا دیا آپ نے. حضور چونکہ اب سوال کوئی اور نہیں ہے تو اس موقع سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں کہ حضور خود اس وقت جماعت کو کوئی ایسی نصیحت کریں جس سے اللہ تعالیٰ ساری جماعت کو توفیق دے. اور کیسی نصیحت کروں؟ خطبات مسلسل دے رہا ہوں, آپ کو پہنچ رہے ہیں, آپ ان کا حوالہ دے رہے ہیں, ابھی بھی دے کے آیا ہوں, تو زائد اور کون سی نصیحت کروں؟ حضور اس وقت اب کچھ الفاظ سامنے نہیں, بالکل نہیں. ٹھیک ہے جی. جو میں کہہ چکا ہوں آج مثلا ناروے میں, وہ یہاں پہنچا تھا. جن کے پاس انٹینا تھا انہوں نے سن لیا ہے, جن کے پاس نہیں وہ ان کو ریکارڈ سنانا چاہیے. کوشش کرنے یہی چاہیے کہ جماعت کے ہر حصے تک آواز پہنچ جائے. اس میں صرف ایک بات میں کہوں گا کہ بعض دوستوں میں منتظمہ بھی شامل ہے. اس میں یہ خیال ہوتا ہے کہ خطبہ ہم نے سن لیا, اس کا مضمون سمجھ آ گیا, اب ہمارا فرض ہے کہ جماعت تک اس کا مضمون پہنچا دیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ حل ہو گیا. یہ بالکل نفس کا دھوکہ ہے. اگر مضمون پہنچانا ہو تو میں 4 سطروں میں بھی پہنچا سکتا ہوں, خود خلاصہ نکال کے. گھنٹہ مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم اسی طرح تمثیلات کو ہیر پھیر کر بیان کرتے ہیں, عدل بدل کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں. تو جو بھی وقت کا خلیفہ ہو وہ جب زور لگاتا ہے سمجھانے پر, تو جو خدا نے اس کو زبان بخشی ہے اس وقت کے لحاظ سے وہ دوسرے کو نہیں ملتی, اور اسی کی زبان میں سمجھانا ضروری ہے. چنانچہ بہت سے افریقہ کے ممالک سے رپورٹیں آتی تھیں کہ جی ہاں ہم نے خطبہ اپنا دیا ہے اور ساتھ آپ کے خطبے کا خلاصہ بھی بیان کر دیا, بس بات کافی ہو گئی. ان نے کہا کہ آپ کے نفس کی بیماری ہے, آپ نے کچھ بھی بیان نہیں کیا. آپ جو سمجھے ہیں, اول تو یہ بھی مجھے یقین نہیں کہ آپ ٹھیک بھی سمجھے ہیں کہ نہیں, کیونکہ بہت سے سمجھنے والے ایک ہی بات سے غلط بھی سمجھ جاتے ہیں, اور پھر خلاصہ بیان کر کے دلوں کی اصلاح نہیں ہوا کرتی. خلاصے تو ہر مضمون کے تھوڑی دیر میں بیان کیے جا سکتے ہیں. اس سے آپ نصیحت کر کے نیکی کرو, نماز پڑھو, چھٹی کو نہیں کر لیتے, 5 وقت نماز پڑھو, تبلیغ کرو, اس سے چھوٹا خلاصہ اور کیا نکال سکتے ہیں؟ مگر وہ ساری بات سننے کے باوجود پھر بھی بات نہیں سمجھتے. ان کو ابھارنا ہے, ان کے دلوں میں ولولہ پیدا کرنا ہے, ان کو تازگی بخشنی ہے, سوچ سوچ کے کہ بعض لوگ اس قسم کی بات سے اثر قبول کریں گے, بعض اس قسم کی بات سے اثر قبول کریں گے. اس لیے آپ اس خطبے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے جو مرضی کہتے پھریں, تبدیلی نہیں پیدا ہوگی. لیکن اگر کوئی جماعت اس بات کا فیصلہ کر لے کہ ہر خطبہ انہی الفاظ میں ہم نے جماعت کے ہر ممبر تک ضرور پہنچانا ہے, اس کے بعد دیکھیں کہ خدا کے فضل سے کتنی تیزی سے تبدیلیاں پیدا ہوں گی. اور ہر جگہ یہ تجربہ ہے ہمارا. اس لیے یہ کام تو آپ کرتے نہیں, اور مجھے کہتے ہیں مزید بتاؤں. آپ نے کبھی جائزہ لیا ہے آپ کی مجلس عاملہ نے کہ سویڈن میں جتنے احمدی ہیں ان میں سے کتنے ہیں جن تک کم سے کم خطبہ بین ہی انہی الفاظ میں صوتی طور پر کم سے کم اور تصویری طور پر اس کے علاوہ پہنچتا ہے کہ نہیں؟ اکثر محروم ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں کتنے ہیں. جب آواز ہی نہیں پہنچتی تو آپ فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ ایک دفعہ ایک ہندوستان میں ایک صوبے کے متعلق وہاں کے ناظر صاحب بیت المال نے مجھے لکھا کہ یہ وہ صوبہ ہے جس کو اچھا بھلا توفیق والا صوبہ ہے, مگر جتنی چاہیں ہم کوششیں کر لیں یہ اٹھتا نہیں اور چندوں میں پیچھے رہ گیا ہے. میں نے کہا آپ جو میرے مال کے متعلق فلاں فلاں خطبے تھے وہ آپ نے پہنچائے ہیں ان تک؟ ہاں جی پہنچا دیے, ان کو سب پتہ ہے. میں نے معین سوال کیا کس طرح پہنچائے؟ پتہ لگا خلاصہ لکھ کے ناظر صاحب بیت المال نے اپنے دستخطوں کے ساتھ پہنچائے ہوئے ہیں, اور وہ بھی آواز سب کو پہنچی ہے کہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے, اکثر نہیں پہنچتی.
میں نے کہا یہ آپ تجربہ کریں کہ کوئی مبلغین معلمین کا کام ان کے سپرد کریں، اپنے ٹیپ ریکارڈر لے کے جائیں، سب جماعتوں میں وہ خطبے سنوائیں، پھر مجھے بتائیں، اور اسلوب ہے کہ چندے دگنے سے تگنے سے بھی زیادہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس کے سپرد کو ذمہ داری کی ہے اس کو اثر بھی خود ہی بخشتا ہے، اس کو طریقے بھی خود ہی سمجھاتا ہے، تو ان خطبوں کو سنے بغیر جن میں دعوت اللہ کے متعلق بار بار مضمون سمجھائے گئے ہیں، آپ کی جماعت کو کیسے وہ جوش پیدا ہو جائے گا جو براہ راست سننے کے نتیجے میں ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگ ہیں جو جانتے ہیں سب کچھ دیر سے، مگر بعض خطبوں کے بعد ان کا ہمیں خط ملا کہ ہمیں یوں آج پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ ہم نے ساری عمر ضائع کر دی، کچھ بھی نہیں کیا، اور اب ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ سے یہ کریں گے۔ تو اس لیے بار بار ان باتوں کو کہلوانے کا کیا فائدہ جو میں اس سے بہت زیادہ وقت میں جو یہاں موجود ہے اس سے بہت زیادہ مرتبہ جو اتنا میں اب کر سکتا ہوں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ ایک یہ مہم چلا لیں ایک دفعہ کہ اس کے سارے خطبات کی کیسٹس تیار کریں، اور جو موٹروں میں سفر کرنے والے ہیں مثلاً ان کو آپ کہیں آپ کے پاس ویڈیو نہیں ہے، بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے، یہ کیسٹس ہیں، ان کو ترتیب وار سنیں، تو 15-20 کم سے کم بلکہ 30 ہوں گی، آپ شروع کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس مضمون پر میں کتنی دفعہ تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں۔ وہ جب سنانی شروع کریں گے تو پھر دیکھنا انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں ایک تبدیلی پیدا ہوگی۔ سنائیے جی، ان کو یہاں تک لے آؤ نا، مائکرو فون تک پکڑ کے ساتھ، منظور صاحب تسی لے آؤ نال پھڑ کے، ہاں